إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، فرینڈس، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. اور جیسا کہ آج ہم رمضان کی وہ آخری میں سمجھتا ہوں ایام ہیں جو ہم سے اب جو ہے رمضان انشاءاللہ ہم سے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ رمضان قبول و مقبول فرمائے. لیکن آبویسلی اگر ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو تو اس مہینے میں اللہ کی بے شمار رحمتیں، بے شمار مغفرتیں، اللہ کی جو ہے نا مہربانیاں اپنی مخلوق کے اوپر ہوتی ہیں. اور آبویسلی رمضان کے جانے کا ایک غم اور ایک دکھ دل کے اندر ضرور آتا ہے کہ اے اللہ تو اس مہینے میں مجھے میرے نوافل کے بدلے میں مجھے فرضوں والا جو ہے اجر و ثواب دے رہا تھا، میرے فرائض کی اجر میں تو 70 گنا مجھے عطا کر رہا تھا، میری نیند اور میری نیند بھی جو تھی وہ عبادت بن چکی تھی، میرا جو ہے تیرے لیے تیری رضا کے لیے چھوٹا سا عمل بھی مقبول تھا. اور ان تمام عنایتوں اور رحمتوں میں اگر آپ دیکھیں جنت کے دروازے تو نے میرے لیے کھول رکھے تھے اور جہنم کی آگ کو تو نے بھڑکانا چھوڑ دیا تھا. تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے کے اس سے اللہ عطا فرماتے ہیں. اب چونکہ یہ مہینہ تقریباً سمجھ ہی نہیں آیا جتنی کہ ایک اتنی تیزی سے یہ مہینہ گزر گیا، یعنی آیا اور یہ مہینہ چلا بھی گیا پلک جھپکتے. تو بس اب یہ ہے کہ اس چیز کو ایٹ لیسٹ اب جو کچھ ہم نے جو اپنے ہمبل ایفرٹس میں ہم نے اچیو کرنے کی کوشش کی ہے، روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، گناہوں کو معاف کرانے کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہم نے لرن کیا اس کو ہم لے کے کنٹینیو کریں. رمضان ایک ریچول نہیں تھا، ایک رسم نہیں تھا، جو ایک تہوار نہیں تھا جو ہم نے رسم ادا کر دی، تہوار منا لیا اور اب جو ہے نا اب آگے جو ہے واپس زندگی ویسی ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تو اب ہم کوشش کریں کہ تقوی والی کیفیت ہم اس کو لے کے چلیں، ہم تقوی والی کیفیت کو، اس کانشسنس کو اپنے اللہ کے ساتھ لے کے چلیں. ہم نے اگر نمازوں کی روٹین بنائی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم نمازوں کی روٹین مینٹین کریں. اگر ہم پنجگانہ نماز جو ہے نا جماعت سے ادا کر سکیں تو ہم کوشش کریں ہم پنجگانہ نماز جو ہے نا جماعت میں جا کے مسجد میں جا کے ادا کریں. اگر ہم نے ذکر اور فکر کا ٹائم ایلوکیٹ کیا تھا اپنے آپ کو جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، کوشش یہ کریں کہ ایون رمضان کے بعد بھی اس ذکر کو جاری ساری رکھیں، ان تسبیحات کو، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں، اللہ کا جو ہے اللہ کی جو ہے نا پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. تو وہ اچھی چیزیں جو آپ نے اڈاپٹ کی اس رمضان میں، اس کو آپ ایز اے ریزولوشن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اب بولے کہ مجھے انشاءاللہ جو میرے اندر ٹرانسفارمیشن ہوا ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر، میں اس لیگیسی کو کیری کروں گا، میں اس ساری چیز کو جو مجھے اللہ پاک نے جو ذکر و فکر عطا فرمایا میں اس کو کیری کروں گا. تو اگر آپ اور میں اس ساری چیز پہ کاربند رہے تو آپ یقین مانیں ہماری زندگیاں انشاءاللہ سدھر جائیں گی. اگر آپ نے کوئی تلاوت کا ٹائم
مقرر کر دیا ہے، تو اب انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جو ہے نا تلاوت کو جاری رکھیں انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ، چاہے تھوڑا سا فقرہ ما تیسر من القرآن، جتنا میسر قرآن آتا ہے، چاہے ایک پیج ہے ڈیلی کھولیں، اس پیج کو پڑھیں، اگر اس کو انشاءاللہ تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کریں، اپنے رشتے کو اپنے اللہ کے ساتھ بنائیں، تو آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ اس میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ رمضان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جائے، میری زندگی کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن پیدا ہو جائے۔ یہ ایک مہینہ جب میں حلال کو بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہوں تو پھر اللہ رب العزت یقیناً مجھے یہ صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں کہ میں حرام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ لیکن بس ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہم دوبارہ سے اپنے فسق و فجور کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہم وہ پرانی زندگی جو رمضان سے پہلے کی تھی وہ دوبارہ سے ریوائیو کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، اصل چیز جو ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ سے آیت پڑھ کے بتایا کہ اللہ نے رمضان کے صدقے میں ہمیں تقوی عطا فرماتے ہیں اللہ، اور اگر ہم تقوی اچیو کر پائے، جس کو اللہ کہتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، کما حقہ تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز موت تم پہ نہ آ جائے یہاں تک کہ تم پوری طرح سے اللہ کو سبمٹ نہ کر چکے ہو، یعنی تم بغیر اللہ کو سبمٹ کیے مرنا مت، جس سے مراد یہ کہ انسان اپنی مرنے سے پہلے پوری طرح سے اپنے اللہ کو سبمٹ کرے۔ تو دوستو، اب یہ چیز ہے کہ میں اپنے اللہ کو اللہ مانوں۔ دیکھیے، ہم بہت سارے مسلمان جو لوگ ہیں نا، وہ بحیثیت مسلمان اللہ کو ایز اے الہ تو تسلیم کر لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایشو کیا آتا ہے کہ ہم اللہ کو بحیثیت رب جو ہے نا، ہم اللہ کو بحیثیت رب اس طرح سے وہ نہیں کر پاتے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اپنے اللہ کو رب بھی جانو، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر پیدا کیا، پھر دنیا میں لایا، پھر تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، پھر اپنے رب کو اسی طرح جانو جیسے اپنے الہ کو جانتے ہو، جیسے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہو، جیسے غیر اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کا جو ہے نا تائید نہیں کرتا، اسی طرح رب کو بھی اسی طرح جانو۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہاری چیزوں کو دیکھتا ہے، جو تمہیں اچھائی برائی کی تمیز بھی عطا کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے کہ تو نے اپنے اللہ کو بحیثیت رب تسلیم کر لیا، اور اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد جتنے اعمال صالح تم نے ہم نے اور آپ نے رمضان میں سیکھے یا کیے، اس کی پریکٹس کو کنٹینیو کریں۔ اور اللہ کا رب ہونے کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اگر تو نے مجھے رب مان لیا اور واحد لا شریک مجھے تو نے رب ٹھہرایا، جیسے کہ اللہ قرآن پاک میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی رب کی، تمام تعریفیں جو ہیں اس دو جہاں کے رب کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمے رہے، ڈٹے رہے، ثم استقاموا اللہ خوف، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اللہ فرشتے نازل کرتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، وہ اس پہ جم گئے اور ڈٹ گئے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو وہ فرشتے ان پہ آ کے کہتے ہیں کہ نہ تم ڈرو نہ فکر مند ہو، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں اللہ وہ بھی عطا کرے گا جس کی تم اشتہا کرتے ہو، چاہتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی دے گا جو تم اللہ سے مانگتے ہو۔ تو تمہارے مانگنے اور اشتہا کی جگہ جنت ہے، نزل من غفور الرحیم، تمہیں اللہ اس کا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ تمہیں اللہ جنت نصیب عطا فرمائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہم پہ گزرا، رمضان کا مہینہ اللہ جانے ہم نے کس کیپیسٹی میں روزے رکھے، کیسی عبادت کی۔ ہم جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہمارے روزے کمزور، ہماری نمازیں کمزور، ہماری عبادتیں کمزور، ہمارے ذکر اذکار کمزور، لیکن یہ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جو بھی ٹوٹا پوٹا کیا اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کیا، میں اس سے بہتر کر سکتا تھا، میں نہیں کر پایا، لیکن اللہ میں تجھے اپنا حق رب جانتا ہوں، میں تجھے اپنا الہ مانتا ہوں، اے اللہ تو میری مدد کر کے میں تجھے اپنا الہ اور رب مرتے دم تک مانتا رہوں، اور جب قبر میں وقت آئے کہ من ربو کو مجھ سے پوچھا جائے تیرا رب کون ہے، تو میں بالکل جو ہے نا مستعدی سے یہ جواب دے سکوں کہ
ربی اللہ، میرا جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے، اور جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو تب بھی میں تیرا گمان میرے دل میں ہو۔ اللہ ہم کو ایسا رب ہونے کا عطا فرما دے اس رمضان کے مہینے میں۔ اور چونکہ رمضان کے مہینے میں نے آپ سے عرض کی کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ تقوی ہم اختیار کر لیں۔ رمضان کے اندر یہ تقوی اختیار کرنے سے انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اور میرے اندر ایک کانشسنس اللہ کی پیدا ہو جائے گی۔ پھر جو ہے نا ہم اپنے اندر اپنی خود ہی اپنے اوپر چیکس اینڈ کنٹرولز رکھ سکیں گے، ہم اپنی مانیٹرنگ خود کر سکیں گے، ہم اپنے آپ کو خود دیکھ سکیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ کہ دنیا کے اندر بہت ساری اٹریکشنز ہیں، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا اپنی طرف مائل کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہے تو دھوکہ، اور یہ دھوکہ کھا کے ہمارے سامنے کئی بادشاہ چلے گئے، کئی ایسے لوگ جو بہت ہی انفلوئنشل لوگ تھے، مرتبے دنیا کے حساب سے مرتبے والے لوگ تھے، وہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ ان کا نہیں تھا، وہ اسی وقت تک ان کا تھا جب تک کہ اللہ نے چاہا ان کی زندگیوں میں، اور جب اللہ نے ان کے جانے کا وقت آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے ذائقے کے چکھنے کا وقت آ گیا، تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب، ان کی اولادیں بھی دنیا میں رہ گئیں، ان کے مال اسباب بھی دنیا میں رہ گئے، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم بھی ایسے ہی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ آپ سے پرفیکشن نہیں مانگتے، اللہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ تم پرفیکٹ ہو جاؤ، اللہ کہتے اپنی بساط اور اوقات میں اپنا بیسٹ کر کے دیکھ لو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ آپ کو آپ کی کیپیسٹی اور ایبلٹی سے زیادہ اللہ نہیں آزماتے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کر لو جو تم بیسٹ کر سکتے ہو۔ تم کوشش یہ کریں کہ جو رمضان کے اندر ہم نے اللہ کو اپنا رب جانا ہے، کہ دیکھیں اس رب کے کہنے پہ ہم نے سحر کیا، اس کے بعد افطار کیا اللہ کے کہنے پہ، اللہ کے کہنے پہ روزے نماز رکھے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے۔ تو آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ اب چونکہ ہم رمضان ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ ابھی اپنی جگہ موجود ہے، اللہ اسی شان، اسی رتبے، اسی جلال، اسی کمال کے ساتھ اللہ موجود ہے اپنے عرش پر، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ رمضان میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ رمضان کے بعد بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ رمضان میں حلال کو ہم ترک کریں، تو انشاءاللہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم غیر رمضان میں ہمیں حرام چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی کوششوں کی جو بھی ٹوٹی پوٹی کوششیں ہم نے کی اس رمضان کے اندر، ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اپنے ساتھ بھی یہ وعدہ کریں کہ اللہ میں تجھے حق رب بھی جانتا ہوں اور الہ بھی مانتا ہوں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا الہ ہے، اور اے اللہ تو نے رمضان میں جو مجھے تقوی والی کیفیت عطا فرمائی ہے، اے اللہ تو مجھے یہ صلاحیت نصیب عطا فرما کہ میں اپنی پنجگانہ نمازیں وقت پہ ادا کروں۔ انشاءاللہ نماز نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ نماز ہرگز نہ چھوڑیں، اپنی پنجگانہ نماز اپنے وقت پہ ادا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں پہ، مومنوں پہ فرض کی گئی ہے، تو اپنی نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھ سکیں، اگر پڑھ سکیں تو بہت ہی بہترین چیز ہے، باجماعت ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انشاءاللہ شعبان کا شوال کا مہینہ، اگلا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ، تو اس شوال کے مہینے میں جو 6 روزے ہیں اس کے اوپر بہت بڑا اجر و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے کہ ان 6 روزوں کا اجر و ثواب بے تحاشا ہے، تو وہ آپ شوال کے مہینے میں کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ 6 روزے رکھیں، چاہے وہ آپ تواتر کے ساتھ آگے پیچھے رکھ لیں یا آپ وہ وقتاً فوقتاً روزے رکھ لیں۔ 6 روزے انشاءاللہ کوشش کر لیں کہ آپ شوال کے مہینے میں بھی رکھ لیں۔ آپ یقین مانیں کہ اس کا اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ رمضان کی رمق باقی بچی رہے گی، رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی ہیں، رمضان کی جو اللہ تعالیٰ جو عنایتیں اور برکتیں ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے جاری ساری ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ رمضان کے بعد جو جیسے شوال کا مہینہ آئے گا، عید گزارنے کے بعد آپ فوراً 6 روزے اپنے پورے کر لیں انشاءاللہ، چاہے وہ آپ ساتھ ساتھ بیک ٹو بیک رکھ لیں یا آپ الگ الگ کر کے رکھ لیں، لیکن شوال میں 6 روزے پورے کر لیں۔ تو اپنی یہ میں آپ کو شوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو روزے آپ کی پریکٹس سے آپ جڑے رہیں گے، جو رمضان میں آپ نے روزے رکھے انشاءاللہ
ان روزوں سے آپ جڑے رہیں گے، وابستہ رہیں گے شوال کے مہینے میں۔ پھر کوشش کریں پیر اور جمعرات کا بعد میں بھی، رمضان کے بعد بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب روزہ عبادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں گا، انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ پیر اور جمعرات کا ہر مہینے، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ اور یہ پیر اور جمعرات کے روزے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ایام البید کے روزے ہوتے ہیں جو کہ درمیانی ہر مہینے کے درمیان میں آتے ہیں، 13، 14، 15 یعنی ایام البید بھی ہر مہینے میں، بیچ میں جو اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 ہوتی ہے اس کا بھی روزہ انتہائی اجر و ثواب والا ہے۔ تو روزوں کی پریکٹس رکھیں اپنے ساتھ، پیر اور جمعرات کا ہر ہفتے روزہ اگر رکھ سکیں، خدا کی قسم بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح ایام البید کے روزے اگر آپ رکھ سکیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، میں بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ جیسے کہ جمعۃ الوداع خیر سے آخری جمعہ ہے رمضان کا، تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ، روزوں کے ساتھ بھی جوڑے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عظیم اجر و ثواب نصیب عطا فرمائے گا۔ رمضان ایک ریچول نہیں ہے، رمضان ایک فیسٹیول نہیں ہے، رمضان ہمارے اندر بنیادی تبدیلیاں پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس رمضان سے لے کے چلیں گے اور آنے والے رمضان تک یہ اپنی ہیبٹس مینٹین کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں بہت دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے نا پیر اور جمعرات کا رمضان کے بعد یعنی سب سے پہلے تو جو شوال کے 6 روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور رکھیں۔ پھر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر مہینے میں جو پیر اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے اگر رکھ سکیں تو ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ اگلے دن بھی کوئی جو ہے نا آپ انشاءاللہ اس میں اللہ آپ کو ہمت بھی نصیب عطا فرمائیں گے، وہ کریں۔ ایام البید کے روزے ہیں 13، 14، 15، تو وہ جو ہر مہینے میں آتے ہیں، ہر مڈل آف دا اسلامک منتھ، وہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنی نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں۔ آپ نے جو ذکر اذکار کا جو روٹین بنا رکھی ہے، کوشش کریں اس ذکر و اذکار کی روٹین پہ آپ جمے رہیں، جڑے رہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ٹائم ضرور رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے ایک پیج پڑھیں، تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں اور انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں، اس کا اجر و ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو استغفار کی عادت آپ نے بنا رکھی ہے، انشاءاللہ استغفار کو اپنی 1 تسبیح 2 تسبیح جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دن کے اندر ادا کریں۔ اس کے ساتھ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کا اہتمام کریں، اور یہ صلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ ضرور پڑھیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ان ذکر اذکار کی برکت سے، اللہ کی سبمیشن سے کچھ تبدیلیاں آئیں گی، اور اس رمضان میں جو آپ نے اپنے اندر ایک تقوی کو جو پیدا کیا ہے وہ انشاءاللہ مینٹین بھی رہے گا۔ یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ رمضان ظاہری بات ہے 1-2 دن کا مہمان ہے، اس میں خوب دعائیں کریں اللہ سے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ میں اپنے سچا پکا مومن مسلمان بنا، دین پہ چلنے والا بنا، ہمارے پہ رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ تو ہماری زندگیوں پہ، ہمارے حالات پہ رحم فرما۔ تو انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ اس مہینے کو رخصت کریں۔ آپ یقین مانیں کہ جتنی زیادہ آپ اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ اتنی خیر و برکت آپ کی زندگی میں داخل ہوگی۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آپ کے اعمال کو قبول کرے، آپ کے روزے، تراویح، نماز اللہ سب قبول کرے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ، اور آنے والا جو عید آ رہی ہے آگے انشاءاللہ آپ سب کو کل عام وانتم بخیر، عید مبارک، اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی عید انشاءاللہ آپ سب کے لیے لے کے آئے۔ تو اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں پورا مہینہ عبادت کر کے نا تو کبھی کبھی ہم فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں عید کی رات، تو کوشش یہ کریں کہ عید کی رات شکرانے کی رات ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی رات ہوتی ہے انشاءاللہ، اور بہت ہی اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، بہت بڑی رات ہے ایکچولی، جس میں اللہ اپنے بندوں کو اجر و ثواب نصیب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس رات کو ضائع نہ کریں، جو چاند رات والی رات ہوتی ہے اس کو فسق و فجور میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑائیں اور اللہ سے اپنی اولاد، اپنے ہمسایوں کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، سب کے لیے اللہ سے خیر مانگیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔